بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم ترین اطلاعات آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک میں نے خبر دی، خبر بریک کی، اور وہ خبر تھی کہ شہید ارشد شریف کی والدہ جو کہ پنڈی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں، ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب۔ انہوں نے قدم بوسی کی اور شہید کی والدہ کو انہوں نے دلاسا دیا، اور قدم بوسی کرنے کے بعد ان کو یقین دلایا کہ انصاف ہوگا، اور انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کیا کہ میرے ہوتے ہوئے اس میں کوئی ہرڈل کریٹ نہیں ہوگی، جو بھی مجرم ہوں گے ہم ان کو بے نقاب کریں گے، پکڑیں گے۔ یہ یقین دہانی کروائی، اور یہ خبر اچھی خبر تھی، پازیٹیو سائن تھا ایک، کیونکہ اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی، ان کی خیریت دریافت کی لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب نے، سابق ڈی جی آئی ایس پی آر کور کمانڈر کوئٹہ بلوچستان۔ انہوں نے ملاقات کی شہید کی والدہ سے۔ تو یہ ایک دوسرا پازیٹیو سائن تھا کہ کم از کم فوجی قیادت جو ہے وہ شہید کی والدہ کے پاس جانا تو شروع ہوئی، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کی، ان کا من جو ہے وہ ہلکا کرنے کی، وہ تو کم از کم، کیونکہ بڑا مان تھا۔ شہید ارشد شریف جو ہے وہ افواج پاکستان کے لیے لڑ رہا تھا، اور تو کسی کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، وہ تو افواج پاکستان کے لیے لڑ رہا تھا، اور وہ مافیات سے لڑ رہا تھا تو وہ افواج پاکستان کے لیے لڑ رہا تھا، کیونکہ افواج پاکستان کی لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، انٹیلیجنس ایجنسیز، وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کو ان مافیاز نے لوٹا ہے، نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کی ہیں۔ تو وہ تو اسی نیریٹو کو لے کے اور اسی بیانیے کو لے کے وہ لڑ رہے تھے شہید ارشد شریف، اپنے میڈیا کے اینڈ پہ بھی، اور پھر وہ ویکینڈ پہ جاتے تھے فرنٹ لائن پہ، اور اپنے جوانوں کے ساتھ، فوجی جوانوں اور افسروں کے ساتھ وہاں پہ رات گزارتے تھے، وہاں سے ریکارڈنگ کرتے تھے، ان کی بات پہنچاتے تھے، غازیوں کی، شہداء کی۔ تو وہ تو ان کے سفیر تھے، لہذا باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے تو کوئی نہیں آیا ان کی والدہ سے عیادت کرنے کے لیے، اور نہ صرف عیادت کرنے کے لیے بلکہ تعزیت کے لیے بھی نہیں آیا۔ تو کوئی نہ کوئی خوف تو تھا کسی وجہ سے، اور کوئی آیا بھی تو چھپ چھپا کے آیا، کیونکہ ان کے گھر کے باہر تو جو ہے شہید ارشد کے باہر، جو گھر کے باہر تو نام نوٹ کیے جاتے تھے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اب ایک پازیٹیو سائن ہوا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ میں کافی مایوس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، مایوسی گناہ ہے، اور مجھے کم از کم میری زندگی کا تجربہ یہی ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں گڑ گڑانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ سے مدد مانگو، ثابت قدم رہو، نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یہ قرآن مجید میں ہے، اور اسی اصول کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر قرآن مجید میں ہی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ کے کاموں میں، برے کاموں میں عدم تعاون کرو۔ ہم اسی اصول پہ کاربند ہیں، تو اس لیے میں تو پر امید ہوتا ہوں۔ اور از خود یہ ایک اچھی بات تھی کہ آرمی چیف کا جانا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اور افواج پاکستان اس پہ جو نقصان ہو رہا ہے اس سارے معاملے میں، پچھلے 8 ماہ میں جو کچھ ہوا، 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب سے لے کے آج تک جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ افواج پاکستان کو ہوا ہے، وہ مسلح افواج کو ہوا ہے، کسی اور کو نقصان نہیں ہوا۔ پرسپشن خراب ہوا ہے مسلح افواج کا اور ملٹری لیڈرشپ کا، خاص طور پہ مسلح افواج کا، ملٹری لیڈرشپ کا، فوجی قیادت کا پرسپشن خراب ہوا ہے، اور ان کا امیج خراب ہوا ہے، امیج مجروح ہوا ہے، اور وہ امیج مجروح ہوا ہے باجوہ صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے۔ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کیے گئے وہ جب امپلیمنٹ ہونا شروع ہوئے، اس کا جب آیا رد عمل پاکستان کے عوام کی طرف سے، تو اس رد عمل کو کچلا گیا، اور اس رد عمل کو کچلنے کے بعد مزید کچلا گیا، اور یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے مسلم لیگ نواز، پی ڈی ایم، ان کو تو اقتدار مل گیا، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا،
مسلم لیگ نواز اقتدار کے مزے لے رہی ہے، ان کے مقدمات واپس ہو چکے ہیں، ایک ایک کر کے سارے مقدمات واپس بری ہو رہے ہیں، سب کے سب، شریف فیملی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، سب کے سب، وہ تو سب کے سب ہوگا اقتدار میں۔ تو نقصان پھر پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب کو، ان کو بھی فائدہ ہوا اس سارے معاملے میں، ان کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے، ان کا سیاسی سرمایہ وہ بڑھا، ان کا وہ کئی گنا اضافہ ہو گیا، اس میں پولیٹیکل کیپٹل میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، ووٹ بینک میں، ان کی سپورٹ میں، عوام ان پہ ٹوٹ پڑے ہیں اور بے شمار، اور وہ ایک ناقابل شکست ہو گئے ہیں، وہ 75% تک کامیابی حاصل کر رہے ہیں تمام ضمنی الیکشن میں۔ وہ ان کا کیونکہ مہنگائی، بے روزگاری، گورننس کے ایشو، لڑائی، اس کی وجہ سے ان کا جو ان کی حکومت نیچے جا رہی تھی، لیکن اس رجیم چینج کے بعد وہ تو یکدم ان کے سارے خامیاں دور ہو گئیں اور لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے، جس طریقے سے یہ رجیم چینج کیا جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو بھی فائدہ پہنچا، اور پی ڈی ایم کو بھی فائدہ پہنچا، پیپلز پارٹی کو، سب کو فائدہ پہنچا، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم، پولیٹیکل پلیئر سارے فائدے میں رہے۔ اور اب الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف دوبارہ وہ جیت سکتی ہے، اور اگر دوسری جانب ہر پولیٹیکل پلیئر کو کوئی نہ کوئی حصہ ملے گا۔ نقصان کس کا ہوا؟ افواج پاکستان کا، افواج پاکستان کا امیج خراب ہوا، اور وہ خراب ہوا ون مین کی وجہ سے، ون مین شو، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو فیصلے کیے گئے اس کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد سونے کا سہاگا یہ کہ اس کے بعد جو پھر جبر و تشدد اور کیا گیا، اور ایک بالکل فاشسٹ سٹائل اختیار کیا گیا صحافیوں کے ساتھ، سیاسی مخالفین کے ساتھ، اس کے بعد مزید سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ اور جب شہید ارشد جو ہیں وہ قتل ہو گئے، شہید کر دیے گئے، اس کے بعد مزید بٹھا بٹھا دیا گیا، اور یہ سارا کچھ ہوا۔ پھر ایاز امیر صاحب کا واقعہ، عمران ریاض صاحب کا واقعہ، جمیل فاروقی صاحب کا واقعہ، ڈاکٹر محیط کا، سمیع ابراہیم کا، جتنے بھی نام لے لیں، عماد یوسف کا، اے آر وائی، بول، ساروں کو۔ تو جب یہ سارا کچھ کیا گیا، آواز دبانے کی کوشش کی گئی، تو نیریٹو، اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ افواج پاکستان کے، مسلح افواج کے، قومی سلامتی کے اداروں کے یہ سفیر کے طور پہ، ان کے ترجمان کے طور پہ جانے تھے، بلکہ ان کے مخالفین ان کو کہتے تھے یہ ٹٹو ہیں، تو یہ ماؤتھ پیس ہیں، یہ ٹٹو ہیں، یہ کہا جاتا تھا۔ وہ سب کے سب ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، ان کو بے لباس کیا گیا، اور دوسری طرف پیار و محبت کی پینگیں بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ تو اس لیے نقصان تو ہوا ہے فوج کا۔ اور پھر اگلی بات بتا دوں کہ شہید ارشد شریف کا جتنا دکھ فوجی خاندانوں میں منایا گیا ہے، یہ ذاتی معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، فوجی جوانوں میں، فوجی خاندانوں میں، وہ اتنا ہی زیادہ دکھ منایا گیا جتنا باقی عام شہریوں نے منایا، اس سے کہیں زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ تو یہ بات ہے۔ اب اس امیج کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ اگر تو کاسمیٹکس میجر دیے جائیں گے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا کاسمیٹکس میجر لینے سے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ہمت کی، گئے اور ان کی بات سنی، ان کو یقین دہانی کروائی، والدہ کو، شہید کی والدہ کو، اور وہ ایک شہید کی نہیں، 2 شہید کی والدہ ہیں، دونوں بیٹے انہوں نے قربان کی ہیں، اور وہ واحد سہارا تھے کئی فیملیز کے واحد سہارا تھے شہید ارشد۔ سمپل زندگی، سمپل تھی، بالکل سادہ، یہ نہیں تھے کہ وہ عیاش تھے کوئی، بالکل نہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ حرام خور تھے وہ بھی نہیں۔ تو یہ سارا کچھ، تو وہ سارا کچھ ایک والدہ، ایک بوڑھی بیوہ والدہ کے کندھوں پہ آ گیا سارا کچھ، تو لہٰذا ایک اچھا اقدام کیا اور اس کی ہم نے تعریف کی۔ لیکن شہید کی والدہ نے اپنی بات پہ وہ قائم رہی، اور انہوں نے جو اپلیکیشن دی ہے، انہوں نے کہا کہ میری اپلیکیشن، میرا مطالبہ وہی ہے کہ یہ لوگ، اور وہ اپلیکیشن جو ہے وہ بڑی اس کو پڑھیں تو اس میں کوئی خلاف واقع بات نہیں لکھی ہوئی۔ کنکلوژن انہوں نے نکالا ہے کہ بھئی یہ ٹائم لائن ہے، یہ لوگوں کی طرف سے آ رہی تھی دھمکیاں، یہ ہوا سارا واقعہ جب سے رجیم چینج ہوا، 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور شہید ارشد شریف کے قتل پہ، یہ بے دردی سے قتل پہ ختم ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ ترتیب سے یہ جو لوگ ہمارے رابطے میں تھے، ان کو آپ
کریں وہ سچ ہے غلط ہے تحقیقات کے بعد پتہ چل جائے گا۔ لیکن فوج کا امیج جو ہے، اور میں آپ کو ایک بات کنفرم کروں کہ اس میں جو دو نام آئے ہیں، ایک سیکٹر کمانڈر کا اور ایک بریگیڈیئر شفیق صاحب کا، تو کوئی غلط نام نہیں ہے، ان کی انوالومنٹ اس سارے ایونٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قتل سے پہلے کے جو معاملات ہیں اس میں دونوں انوالو تھے، دونوں موجود تھے، اور جو ہمارے خلاف، کیونکہ جو پہلے 2 دنوں میں جو مئی میں FIR درج ہوئیں وہ شہید ارشد شریف کے ساتھ میرا نام بھی ہے، سمیع صاحب کا بھی نام بھی ہے، اور ایک آدھ اور بھی ہوگا، تو وہ جو FIR درج ہوئیں وہ جوائنٹلی ہیں، جو سندھ میں اور بلوچستان میں خاص طور پہ، تو اس میں وہ ساری کی ساری کون کنٹرول کر رہا تھا؟ وہ سارے کا سارا ISPR سے انیشیٹ ہوا تھا۔ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اس کے، اور ثبوت موجود ہیں ہمارے پاس باقاعدہ طور پہ، کیونکہ وہ پیس جو پروگرام کا، وہ پیس جو وہاں پہ استعمال ہوا، وہی پیس 2 دن بعد، بلکہ اسی دن جس دن پروگرام ہوا، ہم ARY کی جو نشریات چل رہی تھیں وہ ہمیں ISPR نے بھیج دیا تھا، بریگیڈیئر شفیق صاحب نے بھیجا تھا، اور وہی استعمال ہوتا ہے۔ تو بریگیڈیئر شفیق صاحب کو کون کہہ رہا تھا اور وہ کس کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے وہ خود بتا سکتے ہیں، سلسلہ وہیں سے شروع ہوا۔ تو اس لیے یہ جو مقدمات سے شروع ہوا اور یہاں تک پہنچا اور بیرون ملک کو جانا پڑا، تو درمیان میں کافی کردار ملیں گے، یہ میں جنرل عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سعید صاحب سے، اور نئے DG ISPR ان سے، کہ یہ کئی کردار ملیں گے آپ کو اس ساری کہانی میں، جنہوں نے یہ سارے کے سارے معاملات کو خراب کیا اور یہ بدگمانیاں پیدا کی، اور یہ بدگمانیاں بھی پیدا کی، سارا امیج خراب کیا۔ تو شہید کی والدہ اپنی بات پہ قائم نہیں، ارشد شریف کی والدہ ماں جی وہ اپنے بات پہ قائم نہیں ہے کہ یہی جو اپلیکیشن ہے اس میں جو میں نے نام لکھے ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کروایا جائے، اگر انصاف مجھے چاہیے تو مل جائے گا، یہ ہے میرا مقدمہ، یہ سمپل انہوں نے بات کی ہے۔ اور اسی طریقے سے آصف غفور صاحب گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی بات کی ہے انہوں نے، اس کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں کی۔ بچے بھی تھے، اہلیہ بھی تھیں، کیونکہ ان کی تو وہ تو کئی فیملیز کا ایک سب کچھ اجڑ گیا، اور اس طریقے سے اجڑا کہ کوئی کسی کے پاس کوئی نہیں ہے، وضاحت کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے، لہٰذا اس لیے جو مجھے یہ میں ساری جو باتیں کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جو مجھے جوابات موصول ہوئے اور جو رد عمل آیا اس ویڈیو پہ، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر فوج کا امیج کرنا بہتر، ادارہ بہتر، ادارے کو اگر بہتر دوبارہ کرنا ہے، ادارے کو اٹھانا ہے اور عوام اور ادارے کو قریب لانا ہے، تو پھر ادارے کو اہمیت دینی چاہیے، افراد کو نہیں۔ اور اس لیے چند افراد کو اگر آپ قربانی دے کے، چند افراد کو اگر آپ ان کے عہدوں سے ہٹا کے فوج کے ادارے کو، پورے مسلح افواج کے ادارے کا امیج اگر بہتر ہو سکتا ہے، لوگوں کا اعتماد بڑھ سکتا ہے، کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ یہ جو بند کمرے میں باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ نہیں جی نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا، اور اس کے بعد پھر کوئی حکم نہیں مانے گا، پھر حکم کی تعمیل نہیں، یہ تو مورائل ڈاؤن ہو جائے گا، یہ چند لوگ باتیں کر رہے ہیں، چند لوگ جن کو اپنے عہدے چھننے کا خطرہ ہے، اور اس کے علاوہ نہیں ہے۔ امیج بہتر کرنا ہے، فوج کا امیج بالکل بہتر ہو سکتا ہے، لوگوں میں اعتماد بڑھے گا۔ یہ جو نام ہیں ان کو ایک دفعہ ہٹا دیا جائے، ان ناموں کو سین سے غائب کر دیا جائے اور ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، انٹرنل انویسٹیگیشن کر لیں، وہ کر لیا جائے کیونکہ فوج کے اندر موجود ہے، اور ان چہروں کو ہٹایا جائے گا تو ہی بات آگے بڑھ سکے گی، لوگوں کو کوئی تھوڑا سا سکون ملے گا، ان کی والدہ کو بھی سکون ملے گا کہ کم از کم یہ جو لوگ میرے پاس آ رہے تھے اور ارشد کے پاس آ رہے تھے، ہمارے گھر آ رہے تھے اور پیغام پہنچا رہے تھے، پیغام رسانی کا سلسلہ شروع تھا، تو کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی۔ اس لیے یہ جب تک 2 لفظی کہ جب تک یہ لوگ موجود ہیں جن کے نام اس میں مینشن ہیں، ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا جائے، ان کو GHQ میں رکھا جائے اور انٹرنل انویسٹیگیشن کی جائے، اور اس کے بعد جنرل آصف غفور صاحب سے انویسٹیگیشن کروا لی جائے۔ اس میں کیا ہے، ان کو بنا دیں ہیڈ، مجھے نہیں پتا کہ فوج کے اندر کیا سسٹم ہوتا ہے، ان کو ہیڈ بنا دیں، اعتماد تو ہو کم از کم، تو وہ سارے کا سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ جائے گا اور پتہ چل جائے گا
جو انوسینٹ ہیں وہ انوسینٹ ہیں، بات بھی مانی جائے گی اور سب مانیں گے۔ بہت اچھے لوگ موجود ہیں افواج پاکستان میں جن پہ شہید کی والدہ جو ہیں وہ اعتماد کریں گی، اس لیے اس پہ زیادہ میرا خیال ہے توجہ دینی چاہیے۔ فوج کا امیج بھی ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، مقدمات ختم کرنے چاہیے۔ ابھی بھی یہ سلسلہ موجود ہے، ابھی بھی کون سا ختم ہوا ہے، یہ جو پچھلے 8-9 ماہ سے ہوا ہے۔ تو ادارہ عزیز ہے، ملک عزیز ہے، ادارے کی ساکھ عزیز ہے، ادارے کا امیج بہتر کرنا ہے اور پرسیپشن بہتر کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہوگا۔ اور یہ کوئی ایگو کا ایشو نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں افسروں کو خود کر دینا چاہیے، جو یہ 5-7 لوگ ہیں ان کو خود کر دینا چاہیے کہ جناب ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم ادارے کے بہترین مفاد میں یہ کام کر رہے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، تو دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔